لکھو کہ کس پہ؟ اللہ کو یہی نہیں پتا تھا کہ ابراہیم کے زمانے میں لکھے جانے والے صحیفے موجود ہی نہیں تھے. اس کے بعد قرآن کے چیپٹر نمبر 53 میں ابراہیم کا صرف نام آتا ہے, اور پھر چیپٹر نمبر 38 میں اللہ بشارت دے رہا ہے آئزک اور جیکب کی. یہ کہتا ہے اور تذکرہ کیجیے ہمارے بندوں کا ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا جو قوت والے اور بصیر ہے. اچھا پرابلم یہاں پہ کیا ہے؟ پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ اسماعیل کا نام نکال دیا. شروع کی کئی آیات میں قرآن کو اگر ریولیشن کے مطابق پڑھیں تو اسماعیل بیچ میں سے غائب ہے, جو کہ یہ بات دکھاتا ہے کہ یہ ایک لیٹر ڈیولپمنٹ تھی کہ اسماعیل کو قرآن کے اندر ایز اے پروفٹ دکھایا جائے. شروع میں نہیں دکھایا جا رہا. اسلام میں اسماعیل کو نبی دکھانا ایک سلو گریجول پروگریشن تھی, کیونکہ جب محمد کو پتا لگا کہ یار اسحاق کی تو کمپلیٹ نسل اور ہر نسل کے لوگ جو بدک گئے وہ بھی, جو نہیں بدکے وہ بھی, وہ سارے کے سارے بائبل کے اندر لکھے ہوئے ہیں, تو پھر اس نے اپنے آپ کو اسحاق کی نسل سے ہٹا کے اسماعیل کی نسل میں ڈالنے کی کوشش کی اور وہاں پہ بھی مر گیا. اب دیکھیں ابراہیم, آئزک اور جیکب, نو اسماعیل, کیوں کیوں؟ اگر ہم اس کو 3 آیتیں اور پڑھیں آگے 48 تک چلیں, یہ دیکھیں ذرا, اور ہم نے ان کو خاص کر لیا تھا ایک خاص شے یعنی آخرت کے گھر کی یاد دہانی کے لیے, اور یقیناً وہ ہمارے چنے ہوئے نیک لوگ ہیں. چنے ہوئے اور نیک لوگ ہیں, چوزن. اب چوزن میں کون ہے؟ ابراہیم, آئزک اور جیکب, نو اسماعیل. اسماعیل چنے ہوئے لوگوں میں نہیں ہے. اگر اسماعیل چنے ہوئے لوگوں میں نہیں ہے تو پھر محمد امب چھنکڑا بجانے کے لیے آیا. محمد اگر اسماعیل کی نسل سے ہے اور اسماعیل چنے ہوئے لوگوں میں سے نہیں ہے تو محمد یہاں پہ چھنکنا بجانے آیا تھا, جس کے لیے اللہ نے پورا دنیا بنا دی تھی سو فار. اور اب آتا ہے چنے ہوئے لوگوں کے بعد آتا ہے اور ذکر کیجئے اسماعیل کا, الیس کا اور ذوالکفل کا. اب یہ ذوالکفل, الیس اور اسماعیل یہ بعد میں آ رہا ہے کہ یہ بھی بہت عمدہ لوگوں میں سے تھے, آؤٹ سٹینڈنگ قسم کے لوگ تھے بھی. یعنی کہ اللہ بتا رہا ہے کہ چوزن لوگوں میں اسماعیل کا نام نہیں ہے, اور اسماعیل بھی کچھ اچھے لوگوں میں شمار ہوتا ہے, جس طرح الیس ہے, جس طرح ذوالکفل ہے. چوزن میں نہیں ہے اسماعیل. آپ اس چیز کو غور کریں. And indeed they are to us among the outstanding and chosen people. Who are they? ابراہیم, آزیک اور جیکب. اس کے بعد اللہ کہتا ہے اسماعیل, الیس اور ذوالکفل یہ بھی اچھے لوگوں میں سے, اچھے لوگوں میں سے. اس طریقے سے قرآن اسماعیل کا ذکر کر رہا ہے, یعنی ایویں کوئی ہے, کوئی سائیڈ پہ ہے, کوئی سائیڈ پہ ہلکا پھلکا. اس کے بعد اگر ہم 123ویں آیت میں جاتے ہیں اسی چیپٹر کی, وہ تو کہتا ہے یقیناً الیاس بھی رسولوں میں سے تھا. اچھا ابھی اسماعیل رسول نہیں بن رہا. اب یہاں دیکھیں اچھے لوگ, بھائی اچھے لوگ رسول بھی ہو سکتے, اچھے لوگ رسول نہیں بھی ہو سکتے, اچھے لوگ نبی ہو سکتے, اچھے لوگ نبی نہیں بھی ہو سکتے, اچھے لوگ تو کوئی بھی ہو سکتے. ابھی تک اسماعیل نبوت پہ نہیں چل رہا. الیاس جو ہے نا مرسلین میں سے ہے, میسنجر میں سے ہے. اور الائجہ 130ویں آیت پہ چلتے ہیں, الائجہ جو ہے اس پہ سلام ہو. دیٹس اٹ. یہ اتنا امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے والی کہ شروع کی آیتیں اس میں محمد نے اسماعیل کو نبی شبی کوئی نہیں بنایا, بس اچھے لوگوں میں سے کچھ ہے. ہاں, ون آف دا گڈ.
بس ایویں. پھر چیپٹر نمبر 19 میں ابراہیم کے اور اس کی باپ کی کہانی آتی ہے. اس کہانی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن 19 میں دوبارہ سے اللہ اشماعیل کو نکال کے کیا بولتا ہے, when we left them, جب ہم نے چھوڑا, and those they worship other than Allah, we gave him Isaac and Jacob, and each we made a prophet. اللہ پھر سے چیپٹر نمبر 19 میں, یہ ریولیشن کے مطابق چل رہا, اللہ نے ایک بار پھر اشماعیل کو کھڈ لائن لگایا, اور اللہ نے کہا کہ ہم نے اسحاق اور یعقوب, آئزک اور جیکب کو نبی بنایا. ہم نے دیا ابراہیم کو آئزک اور جیکب, اور اسماعیل کو, ابراہیم کو آئزک اور جیکب دے کے اس کو نبی بنایا. آپ امیجن کریں, اشماعیل کو ایک دفعہ پھر اللہ نے کھڈ لائن لگا دیا, ایک دفعہ پھر اسماعیل کھڈ لائن لگ گیا. اچھا, یہاں پر 49 کے بعد اگلی جو آیت ہے جہاں پہ ان کا ذکر ہے وہ ہے 58. یہاں پہ دیکھیں ایک دفعہ پھر کیا ہونے لگا, یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اپنے انعام فرمایا. اللہ نے انبیاء میں سے, اولاد آدم میں سے ان لوگوں کی نسل جنہیں سوار کیا ہم نے کشتی میں نوح کے ساتھ, اور ابراہیم اور یعقوب کی نسل میں سے ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی, جنہیں ہم نے چن لیا, تلاوت کی جاتی ہے. We carried with Noah and the descendant of Abraham and Isaac, اسرائیل. اشماعیل کو دوبارہ سے کھڈ لائن لگا دیا, کیونکہ جیسے ہی آپ جیکب پہ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے ابراہیم کا بیٹا آئزک, آئزک کا بیٹا جیکب, جیکب کی نسل. اشماعیل کو کھڈ لائن لگا دیا, اللہ نے اشماعیل کی نسل کو ہی کھڈ لائن لگا دیا, پوری کی پوری نسل ہی غائب کرا دی اللہ نے, کیونکہ جیکب جو ہے وہ ابراہیم کا پوتا ہے, یعقوب میں سے, سوری اسحاق میں سے, اسحاق میں سے, اسحاق کا بیٹا یعقوب. اللہ نے اشماعیل کو اتنا کھڈ لگایا ہے کہ اس آیت کے بعد آپ یہ کہنا کہ اللہ نے اشماعیل کو بھی پروفیسی دی تھی, پروفیٹہڈ دیا تھا, از بی ایس. اللہ اب اپنے آپ کو کنٹراڈکٹ کرتا ہے بعد میں. اشماعیل کو, یہ قرآن کی چوتھی سورت ہے بائی ریولیشن اگر دیکھا جائے, جس میں ابراہیم کا نام ہے, چوتھی سورت بائی ریولیشن جس میں ابراہیم کا نام ہے, اور یہ 44 سورہ ہے قرآن کی بائی ریولیشن, 44ویں سورہ ہے قرآن کی بائی ریولیشن, چیپٹر نمبر 19. یعنی کہ 44, 40 جمع 4, 44 سورتیں قرآن کی ریویل ہو چکی ہیں. ابھی تک اشماعیل پروفٹ کی میں نہیں آ رہا, پروفٹ ہوڈ میں نہیں آ رہا. اس کے بعد چیپٹر نمبر 47 ہے, سوری چیپٹر نمبر 26 ہے, اور وہاں پہ پھر ابراہیم کے باپ کی کہانی آتی ہے, اس کو ہم اگنور کریں گے, جو کہ چیپٹر نمبر 26 ہے, 26 چیپٹر, اس میں 69 سے 104 تک جو ہے نا وہ ابراہیم کی آئیڈل کے ساتھ کہانی ہے, جس کا آج کوئی مقصد نہیں بنتا. پھر چیپٹر نمبر 11 میں ذکر ہے کہ اینجلز آئے ابراہیم کے پاس, اور اس کی وائف نے کچھ اور کہا, اس نے کچھ اور کہا, آپس میں ان کی لڑائیاں چلتی ہیں. پھر اس کے بعد چیپٹر نمبر 12 ہے جس میں صرف نام ہے ابراہیم کا. پھر اس کے بعد چیپٹر نمبر 15 ہے, اینجلز باتیں کر رہے ہیں ابراہیم کے ساتھ اور اسحاق کے بارے میں بتا رہے ہیں, اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. پھر چیپٹر نمبر 6 ہے جہاں پہ ستاروں کی کہانی ہے, ابراہیم نے ستارے کو ورشپ کیا, سن کو ورشپ کیا, سب کچھ ورشپ کیا. چیپٹر نمبر 6 جو کہ 55 چیپٹر ہے بائی ریولیشن, اس میں فرسٹ ٹائم آپ کو اشماعیل نبیوں کی صف میں کھڑا ہوا نظر آئے گا, اس سے پہلے نظر نہیں آتا. یعنی کہ 55 چیپٹر گزر چکے ہیں, اللہ کلیئرلی اشماعیل کو ریموو کرتا ہے, نکال دیتا ہے. 55 چیپٹرز کے بعد, 55 سورتیں نازل ہونے کے بعد اللہ فائنلی اشماعیل کو کسی حد تک پروفٹوں میں ڈالتا ہے, بس ہلکا سا. That's it. مس وکٹوریا مومن ہے آپ؟ ہیلو,
جی ہیلو. السلام علیکم سر. وعلیکم. آپ مسلمان ہیں؟ نہیں، میرا نام آپ پھر دیکھ رہے ہیں نا ویڈیو. ایک تو یہ مسلمانوں کے لیے اسٹریم تھی، دوسرا آپ نے آ کے السلام علیکم کر دیا. اگر آپ مسلمان نہیں تو السلام علیکم کی کیا ہے؟ نہیں، یہ سارے پاکستان میں رہ کے ہے وٹ ایور. میرا ایک کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو مسلمس ہیں یہ ہر بار اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں ہم، مطلب یہ والے پاکستانی مسلم نہیں، لیکن یہ کہتے ہیں ہمارا نبی اسماعیل کی نسل سے تھا. اور یہ اس کا کوئی لاجک نہیں بتاتے. یہ بہت عرصے سے میں سن رہی ہوں. ایون میرے جو ہیں والد بات سنیں، محترم کو بھی یہ لگتا تھا. تو یہ بات کیوں سنیں. ایسے کہتا ہے؟ ابھی آپ دیکھتے جائیں، آپ کو آج ہی کی ویڈیو میں اس کا جواب ملے گا. ٹھیک ہے، دیکھتے جائیں. میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں نا سارا کچھ، تو آج ہی کی ویڈیو میں آپ کو اس بات کا جواب ملے گا. وہ ایک سیکوینس میں چل رہے ہیں، سیکوینس میں چلنے دیں تھوڑا سا، آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور آپ کے پاس مائک میں بہت پرابلم ہے، آپ کے مائک سے میری یہ آواز آ رہی ہے. اور دوسرا مومن حضرات کے لیے اسٹریم ہے، آپ جو ہے نا وہاں سے جا کے سنیں. اچھا، چیپٹر نمبر 6 کی ورس 83 سے 90 کے درمیان میں اشماعیل کا نام پروفٹس کے بیچ میں کہیں پہ ڈال دیا. اور یہاں پہ دیکھیے گا کہاں پہ ہے، دیکھنا. اینڈ دیٹ واز آور آرگیومنٹ وچ وی گیو ٹو ابراہیم، جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اس قوم کے خلاف. اچھا ابراہیم، اس کے بعد اور ہم نے ابراہیم کو عطا کیا کیا؟ اسحاق و یعقوب، آئزیک اینڈ جیکب. اشماعیل کو پھر نکال دیا. یہاں پر ابراہیم کو اشماعیل نہیں دیا. اینڈ وی گائیڈڈ نوحا، سیدھا نوح پہ چلا گیا. اس سے پہلے ڈیوڈ، سولومن، جوب، جوزف، موزز، ایرن. اشماعیل نہیں ہے، اشماعیل نہیں ہے. آگے اور ذکر کرو یحییٰ کا، عیسیٰ کا، الیاس کا، اور ذکر کرو اشماعیل کا. امیجن کرو اسماعیل کو کھڈے لائن لگا کے کہیں سیپریٹلی، آپ کو ان آیتوں سے پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ اسماعیل ابراہیم کا بیٹا ہے، نہیں پتہ لگ رہا. یہ ہو سکتا ہے کسی اور اسماعیل کی بات ہو رہی ہو یہاں پہ، ابراہیم والے اسماعیل کی تو بات نہیں ہو رہی. کیونکہ اگر ابراہیم کے اسماعیل کی بات ہو رہی ہو تو یہاں پر آنا چاہیے تھا، اور ہم نے عطا کیا ابراہیم کو آئزک اینڈ اشماعیل، جیکب نہیں. اس چیز کو سمجھے، جیکب جو ہے وہ آئزک کا بچہ ہے. جیکب از دا سن آف آئزک. جیکب آئزک کا بیٹا ہے. ابراہیم کو آئزک اور جیکب عطا نہیں ہونا چاہیے، ابراہیم کو آئزک اینڈ اشماعیل عطا ہونا چاہیے، اور پھر آئزک کو جیکب عطا ہونا چاہیے. ایک اور میجر پرابلم ہے یہاں پر، لیکن اسماعیل کو بیچ میں کہیں پہ ڈال دیا. یار ڈال دو یار اسماعیل کو بھی کہیں پہ. دس از آور چیپٹر نمبر 6. فائنلی اسماعیل کو کس طریقے سے بتاتا ہے. سر ورڈز ہڈن تو نہیں ہے اسکرین پہ، آپ ریفریش کر لیں یار. مجھے تو نظر آ رہی ہے، میرے تو یوٹیوب پہ بھی نظر آ رہی ہیں. آپ کو ہڈن نظر آ رہی ہیں تو آپ کے ساتھ مسئلہ ہے. دوستوں بتاؤ ورسیں نظر آ رہی ہیں اسکرین پہ کہ نہیں آ رہی؟ میرے پاس تو آ رہی ہے، میں تو ریفریش کیا مجھے تب بھی آ رہی ہے. آپ سب کو آ رہی ہے ورسز نظر جو میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں؟ آل گڈ، اوکے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اور جناب ان کے آبا و اجداد کو، جدوں کو، ان کی نسلوں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کی بہنوں کو، ان کو ہم نے چن لیا. اللہ نے کہا یار میں نے اتنی بونگیاں ماری ہیں، پتہ نہیں کوئی نبی رہ نہ جائے، ایویں ایک آیت ڈال کے سب کو لے آؤں بیچ میں. ہم نے ہدایت دی ان سب کو. اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب بھی دی. اب مجھے دکھاؤ کہ کتاب ابراہیم کا ہے، مجھے بتاؤ کتاب نوح کا ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے دوز آر دی ونز whom we gave the book. اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ ہیں جن کو ہم نے بک دی ہے. اب نوح کے زمانے میں بک مجھے دکھاؤ یار. ہے کوئی مائیکل لال جو نوح کے زمانے کی بک دکھائے؟ نوح سب سے پہلے لکھا ہوا نا آپ نے، یہ دیکھیں یہاں پہ نوح سے شروع ہو رہا ہے. ابراہیم کے بعد آئزک، جیکب، اس کے بعد نوح ہے. نوح نوح کے زمانے کی کتاب دکھائے نا. دکھاؤ.
This is how problematic this is. Kids, babies, یہ کتاب کسی بچے نے لکھی ہے جس کو چونی کا علم نہیں تھا. This book has been written by a baby. ایک 5 سال کا بچہ اس سے اچھی کتاب لکھ سکتا ہے. اور ایک ایسا بندہ جس نے جینیسس صرف جینیسس پڑھا ہو وہ ان آیتوں سے اچھی آیتیں دے سکتا ہے جو یہ آیتیں سامنے لکھی ہوئی. اس کو پتہ لگے گا ابراہیم کہاں پیدا ہوا, کہاں سے کہاں گیا, اس کی بیوی کا نام کیا تھا, اس کی اسماعیل کس بیوی سے ہوا, اسحاق کس بیوی سے ہوا, اسحاق کا بیٹا کون ہے, اسحاق کے بیٹے کا بیٹا کون ہے, نوح ابراہیم سے پہلے آیا ابراہیم کے بعد نہیں آیا, اور نوح کو کوئی کتاب نہیں دی گئی, ابراہیم کو کوئی کتاب نہیں دی گئی. ابراہیم سے کورنٹ کیا اسٹیبلش ہوا, اور ابراہیم کو کیا کہا گیا کہ میں کورنٹ کس کے تھرو چلاؤں گا. کمپلیٹ ڈیٹیلڈ انفارمیشن, سب کچھ اوپر نیچے ہے. امب کا پتہ نہیں ہے لکھنے والے کو کہ وہ کیا لکھ رہا, امب کا پتہ نہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ملت ابراہیمی. یہ ملت کسے کہتے ہیں؟ چیپٹر نمبر 6 کی آیت نمبر 161. Indeed my Lord has guided me to the straight path. ایک تو اللہ کو سیدھا راستہ بڑا پسند ہے. A correct religion. دینن. مجھے یہ میں کئی دفعہ بول چکا ہوں, لاسٹ میری لائیو سٹریم اسی چیز کے اوپر تھی کہ ابراہیم کے پاس دین تھا, وہ ثابت کریں. کوئی نہیں ثابت کر سکتا. اس کے بعد ملت ابراہیم, ملت ابراہیم ابراہیم. کون سی ابراہیم ہے ملت؟ حنیفہ. حنیفہ. ہم نے حنفا لاسٹ ٹائم بڑے اچھے طریقے سے پڑھا تھا, ایکسپلین کیا تھا. حنفا سیدھی سیدھی پلرز کی پوجا کرنے والے لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے جو سیدھے سیدھے پلرز کی پوجا کرتے تھے. حنفا کے لائے. محمد کو اے بی سی ڈی نہیں پتا اس بات کا, اس نے حنیفہ یہاں پہ ڈال دیا, پھنس گیا. مومن پھنس گئے, اپنی مرضی ٹرانسلیشن اس کے بعد کر رہے ہیں. اس کے بعد چیپٹر نمبر 37 آتا ہے. 37 چیپٹر میں بھی دوبارہ سے ابراہیم اور اس کے باپ کی لڑائیوں والی سٹوری ہے. اس کے بعد ابراہیم ایک بیٹے کی دعا مانگتا, پروردگار مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما, مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما. اچھا میں کہتا ہوں ابراہیم مانگ رہا ہے کہ مجھے صالح بیٹا دیں. ذرا دوبارہ چیپٹر نمبر 15 پہ چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اینڈ انفارم دیم اباؤٹ دا گیسٹ آف ابراہیم. محمد ابراہیم کے پاس جو مہمان آئے تھے ان کے بارے میں بتاؤ. جب وہ داخل ہوئے آپ کے ہاں تو آپ نے سلام کیا, السلام علیکم. آپ نے کہا میں ہمیں تو بہت خوف آ رہا ہے. ابراہیم نے کہا میں ڈر رہا ہوں. تم نے اسلام کر دیا, آئی ایم اسکیئرڈ, تم نے اسلام کر دیا. کیوں خوف آ رہا؟ انہوں نے کہا ڈریے نہیں, ہم آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں. وی گیو یو گڈ ٹائڈنگ آف اے لرنڈ بوائے. ہم آپ کو ایک پڑھے لکھے بچے کی بشارت دیتے ہیں. یار یہ بشارت دینے کے لیے آئے تھے یا ابراہیم نے مانگا تھا؟ ہیلو, یہاں پہ ہونا چاہیے تھا ابراہیم جس چیز کی تم دعا کر رہے ہو وہ پوری ہوئی, ہم آپ کا ایک صاحب علم بیٹا دینے آئے ہیں. اچھا اگلی آیت دیکھیں, آپ کو ثابت ہوئے گا کہ یہ ڈنگر پنا کیوں ہے. یہاں پہ آپ نے کہا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو باوجود اس کے کہ مجھ پہ بڑھاپا طاری ہو چکا ہے, تم مجھے کیسے خوشخبری دے رہے ہو؟ اگر ابراہیم خود یہ دعا مانگ رہا تھا کہ مجھے بیٹا ملے تو یہ خوشخبری سن کے اس کو کہنا چاہیے تھا تھینک یو اللہ میاں, میری دعا پوری ہو گئی. وہ کیا کہہ رہا ہے,
تم مجھے بتا رہے ہو کہ میں بیٹا آئے گا مجھے جبکہ میں تو بڈھا ہو چکا ہوں. تو پھر دعائیں کیوں کر رہا تھا ابراہیم؟ تو دعائیں کیوں کر رہا تھا؟ ایک طرف تو دعائیں کر رہا تھا کہ مجھے بیٹا ملے, دوسری طرف جب لوگ آئے تھے بتانے کے لیے تو یہ بیٹا ملنے لگا ہے, تو تو کہہ رہا ہے یار مجھے بیٹا کیسے ملے گا, میں تو بڈھا ہو چکا ہوں. تو دعائیں کیوں کر رہا تھا؟ یار کتنی زبردست بات ہے کہ میں کوئی شخص دعائیں مانگ رہا ہو کہ مجھے اولاد ملے یا مجھے پیسہ ملے, مجھے گاڑی ملے, اور فائنلی فرشتے آ جائے, کھڑے ہو جائے, جناب ایڈم بھائی آپ کو بہت جلدی 50 کنال کا گھر ملنے والا ہے. اور جناب میں کہوں بھائی مجھے 50 کنال کا گھر ملنے والا ہے, بھائی کیوں بھائی؟ ارے بھائی تم خود ہی تو دعائیں مانگ رہے تھے. یہ وہ والا چل رہی ہے یہاں پہ. آگے دیکھتے ہیں, انہوں نے کہا ہم آپ کے حق کے ساتھ بشارت دے رہے ہیں, آپ نا امیدوں میں سے نہ ہو. یہاں پہ وہ خود دعائیں مانگ رہا. کنٹراڈکشن پہ کنٹراڈکشن چل رہی. چیپٹر نمبر 42 کی آیت نمبر 13 جو کہ نیکسٹ چیپٹر ہے, جو کہ 62nd چیپٹر ہے بائی ریویلیشن, کیا کہتے ہیں کہ جناب یہاں سے پڑھ لیتے ہیں, اللہ نے تمہارے دین میں وہی کچھ مقرر رکھی جس کی وصیت اس نے نوح کو دی تھی. مسلمانوں اللہ نے نوح کو بھی وہی بتایا تھا جو تمہیں بتایا. ایویڈنس کیا ہے؟ بابا جی کا ٹھلو. جس کی وہی ہم نے محمد کی تو کی, جس کی وصیت ہم نے ابراہیم کو کی, موسیٰ کو کی, عیسیٰ کو کی. قائم کرو اس میں تفرقہ مت ڈالو. اللہ جس کو چاہتا ہے اس طرح چن لیتا ہے. اب ابراہیم, موسیٰ اور عیسیٰ اور نوح, اسماعیل بابا جی کا ٹھلو, اسماعیل بابا جی کا ٹھلو. چیپٹر نمبر 43 میں بھی کچھ نہیں ہے. چیپٹر نمبر 51 میں اینجلز کی ابراہیم کے ساتھ جو بحث و مباحثہ ہے اس کے بارے میں بات ہے. یہ کنٹراڈکٹری باتیں میں بعد میں کھولوں گا. اس کے بعد چیپٹر نمبر 16 کے اندر بھی کچھ نہیں ہے ابراہیم کے بارے میں خاص چیز. چیپٹر نمبر 14 آتا ہے جو کہ 72nd چیپٹر ہے بائی ریویلیشن. اس چیپٹر میں فائنلی جو کہ 72واں چیپٹر ہے, 72واں 72 چیپٹر ہے. چیپٹر 14 از 72 چیپٹر بائی ریویلیشن. 70 جمع 2 72 72 چیپٹرز کے بعد فائنلی ہمیں پتہ لگتا ہے اسماعیل جو ہے وہ ابراہیم کا بیٹا. پریز ٹو اللہ who granted me in old age Ishmael and Isaac. 72 چیپٹر نازل ہو چکے ہیں اللہ کی طرف سے, پھر کہیں جا کے پتہ لگ رہا ہے ہمیں کہ اسماعیل بھی ابراہیم کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے. اسماعیل کی اتنی گھٹیا اوقات ہے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ 72 چیپٹر ریویل ہونے تک نہ اللہ کو پتا تھا کہ اسماعیل جو ہے وہ ابراہیم کے بچوں میں سے بچہ ہے, نہ مومنوں کو پتا تھا کہ اسماعیل جو ہے ابراہیم کے بچوں میں سے بچہ ہے. کیونکہ 72 چیپٹر نازل ہونے تک اسماعیل کو ابراہیم کے بچوں میں سے بچہ نہیں دکھایا گیا. آج اگر آپ لوگ یہ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو 14ویں چیپٹر میں نظر آ رہا ہے, 14th چیپٹر میں. کیوں؟ کیونکہ قرآن اس وقت بدل کے لکھا گیا ہوا, چینج کر کے لکھا گیا ہے, ٹیڑھا میڑھا کر کے لکھا گیا. لیکن اگر آپ قرآن کو اس کے ریولیشن کے مطابق پڑھیں, ریولیشن آرڈر میں پڑھیں, تو 72 چیپٹر تک پتا نہیں تھا کہ اسماعیل ابراہیم کے بچوں میں سے بچہ. اور جس وقت قربانی کی کہانی بتائی جا رہی ہے جو کہ 37ویں چیپٹر میں بتائی جا رہی ہے, 37 چیپٹر میں, وہ 56واں چیپٹر ہے ریولیشن کے مطابق 56. قربانی کس بچے کی ہونی ہے وہ 56 چیپٹر میں بتایا جا رہا ہے. تب تک قرآن میں کوئی چیپٹر ایسا نہیں آیا جو اسماعیل کو ابراہیم کے بچوں میں شامل کر سکے.
اب اگر میں قربانی کی بات بتا رہا ہوں اور ابھی تک صرف یہ بتایا ہے کہ ابراہیم کا بیٹا آئزک ہے، اسحاق ہے، تو بائی ڈیفالٹ میں اسماعیل کی بات کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسماعیل کا ذکر ہی نہیں ہوا ابھی تک. دیر از نو مینشن آف اسماعیل کہ وہ ابراہیم کے بچوں میں سے بچہ. تو محمد حضرات جتنی بھی قربانیوں پہ گیمیں کرتے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں. میں بتایا تھا وہ جو آپ لوگوں کا ڈنگر آیا تھا، میں نے بتایا تھا کہ ابھی میں نے عید آ رہی ہے، میں نے قرآن کا ستیہ ناش کرنا ہے، جو کہ میں کر رہا ہوں اور دکھا رہا ہوں کہ جو آپ لوگوں کو کہانیاں بتائی جاتی ہیں وہ فضول، فرسودہ، بے وقوفانہ اور جاہلانہ ہیں. کیونکہ اگر ہم قرآن کو ریولیشن آرڈر سے پڑھیں تو 37ویں چیپٹر تک اسماعیل ابراہیم کے بچوں میں سے بچہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہیں پر بھی. تو پھر قربانی کی کہانی میں ابراہیم کا بچہ اسماعیل اگر ہے ہی نہیں تو obviously بات صرف اسحاق کی ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی تک اسحاق کے بارے میں بتایا گیا قرآن میں. یہاں پہ 72ویں چیپٹر میں ریولیشن کے مطابق اسماعیل کو ابراہیم کے بچوں میں سے بچہ بنایا گیا ہے. 37واں چیپٹر جو ہے وہ 56 چیپٹر ریولیشن کے مطابق اس وقت تک اسماعیل جو ہے وہ ابراہیم کے بچوں میں سے بچہ ہی نہیں ہے. That's the reality. آگے چلتے ہیں. چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 40 to 41. اے میرے پروردگار مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا، میری اولاد میں سے بھی اے پروردگار میری اس دعا کو قبول فرما. اے ہمارے پروردگار میرے والدین اور تمام مومنین کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا. یہ ابراہیم کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کے والد کو بخشا نہیں. ابھی آپ کو نظر آئے گا نہیں بخشا، ابھی آپ کو نظر آئے گا تھوڑی دیر بعد. ابراہیم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے، دور دور تک، دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ وائی از اٹ؟ مسٹر جے ایس کیوں سپیم کر رہے ہو یار؟ میں خود تمہیں ٹائم آؤٹ کرتا ہوں یار. اس ٹائپ کے سپیمرز کو ٹائم آؤٹ کر دیا کرو تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ ان کو بھی حوصلہ لے گا. ان کا ڈیلیٹ مت کیا کرو، ٹائم آؤٹ مارا کرو. اسٹوپڈ سپیمرز ڈونٹ سپیم. آئیکنز پہ آئیکن سپیم کری جا رہے ہو. اتنی اچھی بات چل رہی ہے تم سپیم مار رہے ہو ادھر. اچھا، اس کے بعد چیپٹر نمبر 21 آتا ہے جس کے اندر ابراہیم اور اس کے باپ کی کہانی دوبارہ سے دکھائی گئی. اس کو گولی مارتے ہیں. لیکن چیپٹر نمبر 21 میں دوبارہ محمد بھول گیا کہ اسماعیل کو میں نے ابراہیم کا بیٹا 72ویں چیپٹر میں بنایا تھا. 73ویں چیپٹر میں محمد پھر بھول جاتا ہے اور پھر وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے دیا اس کو اسحاق اور یعقوب. اسماعیل پھر گیا 72ویں چیپٹر بائی ریولیشن میں، جو کہ اصل میں آج کے قرآن کا 37واں چیپٹر ہے، سوری 14واں چیپٹر ہے. اس کے اندر اسماعیل کو بیٹا بنانے کے بعد 73ویں چیپٹر میں، جو ریولیشن کے مطابق 73واں چیپٹر ہے، اصل میں 21واں چیپٹر ہے، اس میں محمد پھر بھول گیا، محمد پھر بھول گیا کہ میں نے اسماعیل کو بیچ میں ڈالنا تھا. اس کے بعد چیپٹر نمبر 29 ہے جو کہ 85 چیپٹر ہے. اس کے اندر ابراہیم کو آگ شاگ میں ڈالا گیا، اسے ہم چھوڑیں گولی مارتے ہیں. اس میں ایک یہ ورس ہے 29 کی 27، یہ 85 چیپٹر ہے بائی ریولیشن، اور یہ مدینہ جانے سے پہلے کا آخری چیپٹر ہے. اس کے بعد محمد مدینہ چلا جاتا ہے. یہاں پہ دیکھیں مزیدار چیز، یہ آیت یاد رکھیے گا. چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 27، چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 27، یہ 80+5 85 چیپٹر ہے قرآن کا، 85واں چیپٹر ہے قرآن کا. اس آیت کو غور سے یاد رکھیں، کبھی مت بھولنا. 29 کی 27، 29 کی 27، we gave him Isaac and Jacob and placed in his descendants prophethood and scripture.
یار غور کرو, ہم نے دیا اس کو اسحاق اور یعقوب اور عطا کیا اس کی نسل میں ہم نے رکھ دی نبوت اور کتاب. اللہ یہاں پر ایکسپلیسٹلی بول رہا ہے, آئزک گیا پہاڑ میں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. بڑی انپورٹنٹ ورڈ ہے, یاد رکھیے گا, کبھی کبھی اس کو بھولنا نہیں ہے. یہ مومن جتنے بھی کہتے ہیں نا کہ محمد اسماعیل کی نسل سے اور اسماعیل کی نسل سے نبوت ہے, یہ دیکھیں, یہ دکھاتے ہیں آپ کو. ابھی ایک سسٹر آئی تھی, اس کو بھی میں نے یہ کہا تھا ذرا تھوڑی دیر صبر کر لیں, آپ کو سب پتہ لگے گا. یہ دیکھیں, اگر ہم یہ بناتے ہیں ٹری اس کا, ابراہیم, اس کے دو بچے ہیں, اسماعیل اور اسحاق, ٹھیک ہے, اسحاق. کہتا ہے اسحاق کا آگے سے بیٹا ہے جیکب, یعقوب, اس کی نسل میں ہم نے رکھ دی ہے نبوت, پروفیٹہڈ اینڈ بک. کس کی نسل میں؟ اسحاق کو یعقوب کی نسل میں. اسماعیل کی نسل میں کچھ نہیں ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے. بھائی صاحب, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس اسماعیل کو پروفیٹہڈ میں ڈالنا ایک سلو پروگریسو سیکوینس تھا, ناٹ این ارلی اسلامک میتھڈالوجی. اسماعیل کو پروفیٹہڈ میں سلولی اینڈ گریجولی ڈالا گیا, زبردستی گسیڑا گیا. ببلیکلی اسماعیل کبھی پروفٹ نہیں تھا, اس کی نسل میں کوئی پروفٹ نہیں آنا. قرآن میں بھی اگر آپ ریولیشن کے اعتبار سے آیتوں کو دیکھیں تو ریولیشن کے اعتبار سے آیتوں کو دیکھ کے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اسماعیل کو قرآن میں سیکوینشلی سلولی اینڈ گریجولی ڈالا گیا ہے, اور نہیں ہے. ایٹی ففتھ چیپٹر بائی ریولیشن, ریولیشن کے مطابق 85واں چیپٹر, جو کہ آج کے قرآن کے مطابق 29واں چیپٹر ہے. 29ویں چیپٹر کی 27ویں آیت, اللہ کہتا ہے, سپوزٹلی اللہ, کہ ہم نے پروفیٹہڈ اور بک